अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं हाथ को हाथ सुझाई न देने वाले रात के खटाटोप अंधेरे में जन्म लेने वाली एक वहशतनाक कहानी, कब्रिस्तान की बदरूह। अचानक ही उनकी कार, जो कि स्पीड से जा रही थी, रुक गई। ये कार को क्या हुआ? तौहीद ने परेशानी से कहा। मैं खूब समझती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। सबा ने शक भरी निगाहों से उसे देखकर कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तौहीद मानीखेज निगाहों से बोला। मतलब ये है तौहीद साहब, जिसे मैं खूब जानती हूँ। क्या जानती हो? क्या कहे जा रही हो? तौहीद झिंझलाते हुए बोला। गाड़ी स्टार्ट करो, सबा गुस्से से बोली। और क्या कर रहा हूँ इतनी देर से? तौहीद बराबर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये नाटक छोड़ो और गाड़ी स्टार्ट करो सीधी तरह से, सबा नागवारी से बोली। कैसा नाटक? तौहीद हैरत से बोला। कैसा नाटक? जैसे कुछ जानते ही नहीं। कितने भोले बन रहे हो मिस्टर तौहीद। मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारे इस नाटक का मतलब। मुझे सब मालूम है, कोई गाड़ी वाड़ी खराब नहीं हुई है। ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ताकि मुझसे बात कर सको। और वो कुछ कहते कहते रुक गई, फिर बोली, फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तौहीद बोला। तुम्हें नहीं मालूम क्या? सबा उसे देखते हुए तंजिया हंसी के साथ बोली। तुमने मुझे इतना घटिया समझा है? मैं तुम्हारे रिश्ते से इनकार के बाद ऐसा कुछ करूँगा? तौहीद गुस्से से बोला। मैं कुछ नहीं जानती, बस फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। वो चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोली। गाड़ी सच में खराब हुई है, तुम यकीन करो। वो कार से उतरते हुए लापरवाही से बोला। और फिर वो काफ़ी देर तक कार ठीक करने की अपनी सी कोशिश करता रहा। अचानक ही बहुत ज़ोर से तेज़ हवाएं चलने लगीं। वाकई हवा बहुत तेज़ हो गई थी। दरख्तों के पत्ते तेजी से हिलने लगे। कार के अंदर बैठी सबा चारों तरफ देखते हुए घबरा रही थी। तौहीद, जो कार के स्टार्ट न होने की वजह से सबा के सवाल से और अब इन तेज हवाओं से परेशान हो गया था, वो झिंझलाकर कार में वापस आकर बैठ गया। क्या हुआ? सबा परेशान होते हुए बोली। कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ना मालूम क्या हो गया है। तो मालूम करो ना। कैसे मालूम करूं? अपनी सी कोशिश तो कर ली, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। अब क्या होगा? कोई नज़र भी नहीं आ रहा है जिससे हेल्प लें। यहाँ तो दूर दूर तक न कोई घर है, न कोई इंसान। अजीब सी जगह है। वो परेशान होते हुए चारों तरफ नज़र डालने लगा, शायद कोई मिल जाए। अचानक कार की खिड़की के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसने अजीबो गरीब कपड़े पहन रखे थे। फिर वो खिड़की में झांकते हुए बोला। सफरी हो बेटा? जी बाबा, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? बेटा, गाड़ी ठीक करनी मुझे कहाँ आती है, और न यहाँ कोई घर है, न गैराज वगैरह। तुम ऐसा करो, इस कब्रिस्तान को पार करके दूसरी तरफ चले जाओ। वहाँ आबादी है, गैराज भी है। किसी को ले आओ वहाँ से गाड़ी ठीक करवाने के लिए। यहाँ मत रुको, क्योंकि ये जगह आसेब ज़दा है। कब्रिस्तान को पार करने के ख्याल से सबा ने डरते हुए तौहीद का हाथ पकड़ लिया। जाने क्यों उसे उस बूढ़े से डर लग रहा था। बूढ़ा काफ़ी पुरअसरार लग रहा था। सबा को बूढ़े से और इतनी रात में कब्रिस्तान में जाने से डर लग रहा था। तौहीद उसे हैरत से देखने लगा। यही लड़की थी। जब तौहीद ने उसे अपने दिल की बात कहने के लिए उसका नाजुक सा हाथ पकड़ा था, तो उसने कितनी बेदर्दी से उसका हाथ झटक दिया था। और आज न सिर्फ उसका हाथ पकड़ा था, बल्कि बिल्कुल पास खड़ी थी। क्या सोच रहे हो बेटे? जल्दी करो, रात गहरी हो रही है। बूढ़े ने दोनों को गौर से देखकर कहा। इतनी रात में कब्रिस्तान से पार जाना ठीक रहेगा? क्या कोई और हल नहीं?
توحید نے بوڑھے سے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے سخت لہجے میں کہا۔ وہاں جانا ہی پڑے گا کیونکہ وہاں آبادی ہے۔ توحید نے صبا کے نازک ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کار سے باہر آ گیا۔ قبرستان سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ بوڑھا بھی ان دونوں کے ساتھ ہو لیا۔ صبا نے توحید کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں بیگ، دوسرے ہاتھ سے توحید کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے تھامے ساتھ چل رہی تھی۔ بابا، اتنی دیر سے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی مل جائے مدد کے لیے، مگر کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر آپ اچانک ہی نظر آ گئے۔ توحید نے سوال کیا۔ مگر یہ کیا؟ بوڑھا غائب تھا۔ بابا کہاں گئے؟ توحید بولا۔ مجھے تو وہ کوئی بھوت لگتا ہے جو اچانک ہی غائب ہو گیا۔ صبا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہمیں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، دیکھو وہ بوڑھا غائب ہو گیا ہے۔ اس کے غائب ہونے سے میں بھی پریشان ہوں، مگر جائیں تو کہاں جائیں؟ قبرستان کی دوسری طرف آبادی ہے، اس لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ توحید بولتے ہوئے قبرستان میں صبا کا ہاتھ تھامے ہوئے داخل ہو گیا۔ دونوں کے قبرستان میں داخل ہوتے ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں تو توحید نے صبا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ توحید جلد سے جلد اس قبرستان سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ صبا بہت ڈر رہی تھی اور رات بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے چل رہے تھے کہ کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ صبا گرنے کو تھی کہ توحید نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا اور اسے سنبھال لیا۔ ساتھ اس نے نیچے دیکھا تو زمین پر ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ ان دونوں کے پاؤں سے یہی کھوپڑی ٹکرائی تھی۔ توحید نے اپنے پاؤں سے کھوپڑی کو ایک طرف کرنا چاہا کہ اچانک انسانی کھوپڑی نے آنکھیں کھول دیں۔ کھوپڑی کی دونوں آنکھیں اب روشن ہو چکی تھیں۔ توحید صبا کا ہاتھ پکڑے اس جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تو اچھا تھا کہ صبا نے اس کھوپڑی کی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، ورنہ تو وہیں بے ہوش ہو جاتی۔ توحید اور صبا دونوں ہی دعا پڑھ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ کافی چلنے کے بعد بھی قبرستان سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ اور دور چلنے کے بعد دونوں کے قدم ایک آدمی کو دیکھ کر رک گئے۔ وہ آدمی تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا اور کوئی لمبی سی چیز ایک ہاتھ میں دبائے کھا رہا تھا۔ رات بڑھ جانے سے اندھیرا کافی ہو گیا تھا۔ ایک تو رات اور چاروں طرف اندھیرا، دوسرے وہ آدمی صحیح سے دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس آدمی نے عجیب سا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، توحید بولا۔ ٹھہرو، مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی ڈاکو ہے، صبا نے اپنا شک ظاہر کیا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی راہ بتانے والا ہو، اور ویسے بھی یہاں اور کون ہے جس سے ہم راستہ پوچھیں باہر جانے کا؟ توحید یہ کہتے ہوئے صبا کا ہاتھ پکڑے اس آدمی کی طرف چلنے لگا۔ سنیے، توحید نے اس کے قریب جا کر کہا، باہر جانے کا راستہ بتا سکتے ہیں کیا؟ وہ آدمی جو کچھ کھانے میں بزی تھا، اس نے اپنا سر اٹھایا تو صبا اور توحید دونوں ہی ڈر گئے۔ صبا تو توحید سے لپٹ گئی۔ وہ آدمی اپنا ہی ہاتھ کھا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ موجود تھا، جسم کے ساتھ دوسرا ہاتھ بازو سے الگ تھا، اور وہی ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیے ایسے کھا رہا تھا جیسے بہت ہی من پسند کھانا ہو۔ توحید اور صبا کو دیکھ کر اس آدمی کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی۔ خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا، یہاں آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں، اور یہاں جو آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے۔ یہ ہمارا شہر ہے، شہر خاموشہ ہے، یہاں ہمارا راج ہے، اس نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ صبا، بھاگو یہاں سے! توحید صبا کا ہاتھ پکڑے بھاگنے کو تھا کہ صبا بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور توحید کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہا ہا ہا! اس آدمی کے بھیانک قہقہے سے سارا قبرستان دہل گیا۔
तौहीद ने फौरन सबा को अपने कंधे पर डाला और भागने को था कि वो आसेब नुमा आदमी झट से तौहीद के सामने आ गया। भागने की जरूरत नहीं है, मुझसे डर मत, क्योंकि मैं तुम्हें और इस खूबसूरत लड़की को नहीं खाऊंगा। अगर खाना होता तो अब तक तुम मेरे पेट में पहुंच गए होते। वो भयानक हंसी के साथ अपने बड़े बड़े दांतों की नुमाइश करने लगा। मगर मुझे तो बस अपना ही गोश्त खाने की आदत है। उसने ये कहते हुए अपना दूसरा हाथ अपने पांव पर जोर से मारा और हाथ जिस्म से अलग होकर गिर पड़ा, तो नीचे से अपना टूटा हुआ हाथ उठाकर खाते हुए बोला, ये मेरी ग़ज़ा है, मेरा खाना है। वो अपना हाथ भंभोड़ने लगा। तौहीद को कराहियत हो रही थी। वो उसको भागने भी नहीं दे रहा था और उसे और सबा को मार भी नहीं रहा था। आखिर ये चाहता क्या है? मैं कब तक यूं ही सबा को लिए इस खौफनाक आदमी के आगे खड़ा रहूं? फिर तौहीद को ख्याल आया, ये हमें खाएगा भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकता है। अब तो इसके दोनों हाथ टूट गए हैं। मुझे फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ जाए। जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तौहीद ने भयानक आदमी को देखा जो अपना पहला हाथ खाकर उसकी हड्डियां भी चबा गया था और अब दूसरा हाथ बड़े मजे से सर झुकाए खा रहा था। और फिर तौहीद मौका गनीमत समझकर फौरन वहां से सबा को कंधे पर डाले भाग खड़ा हुआ। सबा को कंधे पर उठाए काफी दूर तक भागता रहा। फिर एक घना दरख्त उसके सामने आ गया तो तौहीद ने सबा को नीचे घास पर लिटा दिया और सबा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। और उस वक्त तौहीद को सबा के लिए पानी की बहुत ज़रूरत थी, मगर पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थीं। वो सोचने लगा, यहाँ का गोरकन कहाँ चला गया है? सारा कब्रिस्तान देख लिया है, हो सकता है वो भी यहाँ से डर कर भाग गया हो। तौहीद बहुत परेशान हो रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था और कोई राह बताने वाला भी नहीं था। एक मिला भी तो भयानक बलानुमा आदमी। हर तरफ बड़ी अजीब सी खामोशी थी। उसके बावजूद लगता था जैसे बहुत ही शोरगुल हो रहा है। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी। उधर सबा को होश आ गया तो तौहीद ने फौरन सबा को चलने के लिए कहा और दोनों तेज हवा के बावजूद रास्ता ढूंढने लगे। हवा कुछ और तेज हुई तो सबा का दुपट्टा उड़ा और एक दरख्त पर जाकर लटक गया। सर्दी भी बढ़ गई थी। तौहीद ने अपना कोट उतारकर उसे दिया और खुद दुपट्टा उतारने की कोशिश करने लगा। रहने दीजिए। सबा ने तौहीद को दुपट्टा उतारने की कोशिश करते देखा तो कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हवा बहुत तेज चल रही थी। दुपट्टा दरख्त की शाख पर लहरा रहा था। थोड़ी और कोशिश करके आखिर तौहीद ने दुपट्टा पकड़ ही लिया। ये लीजिए अपना दुपट्टा। सबा ने दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा, इतनी देर हो गई चलते चलते, मगर रास्ता बाहर जाने का नहीं मिल रहा है। हमें वापस जाना चाहिए जहां हमारी गाड़ी है। ठीक कह रही हो। पहले ये सामने झोपड़ी नजर आ रही है, यहाँ देख लेते हैं। शायद ये गोरकन का घर है। अगर वो मिल जाता है और हमारी मदद करता है तो ठीक है, वरना वापस चलते हैं। हवा काफी तेज चल रही थी। अचानक किसी शोर की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने पलट कर देखा तो अजीब सा मंजर दिखाई दिया। सारी कब्रें जोर जोर से हिलने लगी थीं। दरख्त ऐसे हिलने लगे जैसे छोटा सा पौधा तेज हवा में हिलता है। सारे कब्रिस्तान में कब्रों के हिलने की आवाजें गूंजने लगीं और उसकी वजह से एक हंगामा सा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें तेज होती गईं और फिर सारी कब्रें चटकने लगीं। तड़ 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 आवाजें ऐसी आने लगीं जैसे कोई पत्थर तोड़ रहा हो। आवाजें और तेज होने लगीं और कब्रें बहुत तेजी से हिलने लगीं। तौहीद हैरत और खौफ से ये सब देखते हुए सबा से बोला, सबा अपना दुपट्टा कस के बांध लो और दुआएं पढ़ना शुरू कर दो
اور یہاں سے بھاگو۔ صبا کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ پھر توحید صبا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھوپڑی کی طرف تیزی سے بھاگا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تو دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک اور منظر ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ صبا بے ہوش ہو کر گر پڑی تو توحید تنبخد ہو کر اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ساری قبریں پھٹ گئی تھیں اور مردے اپنی اپنی قبروں میں کھڑے تھے۔ اب تو توحید بھی بہت ڈر گیا تھا۔ اب اچھا خاصا اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ صبا کا ساتھ اور اب مردوں کا نظر آنا دل دہلا رہا تھا۔ توحید نے دعا پڑھنا بند نہیں کیا اور بلند آواز سے پڑھنے لگا اور اوپر والے سے مدد مانگنے لگا تھا۔ صبا کو اٹھا کر اس نے اپنے کندھے پر ڈالا۔ اتنی سردی کے باوجود پسینے سے شرابور تھا۔ سارے مردے اپنی اپنی جگہ سیدھے کھڑے تھے۔ ان کی کوئی آواز تھی نہ ان میں کوئی حرکت تھی۔ توحید جھوپڑی کی طرف دوڑتا چلا گیا اور کچھ ہی لمحوں میں وہ جھوپڑی کے اندر موجود تھا۔ اس نے جھوپڑی کے باہر نہ دستک دی اور نہ آواز۔ پریشانی اور خوف کے عالم میں اور جلد بازی میں جھوپڑی کے اندر گھس گیا تھا۔ اندر جا کر اس نے سانس لی اور چاروں طرف دیکھا۔ اوہ تم؟ وہ حیرت سے بولا۔ وہی گوشت خور آدمی اپنی ٹانگ کھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا۔ آ گئے تم؟ مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گے، اور جاؤ گے بھی کہاں؟ اس قبرستان سے بچ کر۔ ہاں، یہاں آنے کا راستہ ہے، جانے کا نہیں۔ یہاں ہمارا راج ہے، وہ زوردار قہقہے کے ساتھ بولا۔ توحید پریشانی اور ڈر سے کبھی جھوپڑی کے باہر کے منظر کی فکر کرتا تو کبھی اندر کا۔ اس گوشت خور نما انسان جو بظاہر تو انسان نما تھا مگر حرکتیں درندوں جیسی تھیں، بولا، کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، بھوک لگی ہے کیا تمہیں؟ لو کھانا کھاؤ۔ اس نے اپنی چبائی ہوئی ٹانگ توحید کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ توحید نے جھرجھری سی لی اور دوسری طرف منہ پھیر لیا، کیونکہ اگر وہ اسے بغور دیکھتا تو اسے الٹی ہو جاتی۔ پھر اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ہاں، تم یہ نہیں کھاؤ گے کیونکہ تم تو انسان ہو نا۔ توحید نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور پلنگ پر صبا کو لٹا کر خود اسی جگہ بیٹھ گیا۔ قبرستان میں بھاگتے بھاگتے وہ بری طرح تھک گیا تھا۔ اس نے دوبارہ منہ ہی منہ میں آہستہ آہستہ دعا پڑھنی شروع کر دی تھی۔ گوشت خور آدمی ہنستے ہوئے بولا، مجھ سے ڈر کر یہ پڑھ رہے ہو نا، مگر ڈرو نہیں۔ میں تمہیں اور تمہاری محبوبہ کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ تمہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں تو صرف اپنا ہی گوشت کھاتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ توحید کا ڈر اس سے اب کچھ کم ہو گیا تھا، مگر باہر کے منظر سے وہ ابھی بھی خوف زدہ تھا۔ صبا کو لے کر وہ باہر کیسے بھاگے؟ چاروں طرف مردے ہی مردے تھے۔ پھر اس نے ڈرتے ہوئے اس گوشت خور آدمی سے پوچھا، باہر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایسا کیوں؟ اس قبرستان کا معمول ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہاں یہ روز ہوتا ہے، مگر کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس قبرستان پر ہم سب کا قبضہ ہے۔ یہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے اپنی ٹانگ کی ہڈی چبانے لگا۔ توحید کو پیاس لگ رہی تھی اور صبا کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ سامنے ایک مٹی کا مٹکا رکھا تھا۔ میں پانی پی سکتا ہوں؟ توحید نے پوچھا۔ شوق سے، جتنا پینا ہے پیو، وہ بولا۔ توحید نے مٹکے پر رکھے مٹی کے پیالے کو اٹھایا اور مٹکے سے پانی نکالنے لگا، مگر پھر اس نے گھبرا کر مٹی کے پیالے کو چھوڑ دیا۔ پیالہ زمین پر گر پڑا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خوف سے نیچے گرے خون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
پانی کی جگہ خون؟ ہا ہا ہا۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہمارا پانی ہے، یہاں جو تازہ مردہ آتا ہے اس کا میں خون نکال لیتا ہوں اور اس مٹکے میں رکھ لیتا ہوں۔ اور کوئی مردہ نہیں آتا ہے تب کیا کرتے ہو؟ توحید کو اپنی صبا کی فکر ہوئی۔ تو پیاسا رہتا ہوں، اس گوشت خور نے جواب دیا۔ پھر توحید بولا، محترم، کیا آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہمیں اس خوفناک قبرستان سے باہر نکال سکتے ہیں؟ نہیں، قبرستان سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ اس نے دوسری ٹانگ زمین پر کس کر ماری تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی۔ اب سر اور دھڑ رہ گیا تھا۔ پھر وہ دوسری ٹانگ کو بھی پھپھوڑنے لگا۔ وہ جانور کھانے میں بزی تھا اور توحید اسے دیکھتے ہی دیکھتے دل ہی دل میں اوپر والے سے مدد مانگ رہا تھا۔ پروردگار، اس مشکل وقت میں ہماری مدد فرما، نہ جانے ہمارے گھر والے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ رشتے سے انکار کے بعد صبا کے گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ صبا کے انکار کرنے پر میں نے صبا کو اغوا کر لیا ہے یا بھگا کر لے گیا ہوں۔ ایک بار پھر توحید اچنبھے میں پڑ گیا، کیونکہ اس گوشت خور آدمی کے اب دونوں نئے ہاتھ نظر آنے لگے تھے اور ساتھ ہی دونوں ٹانگیں بھی صحیح سلامت نظر آ رہی تھیں۔ توحید حیرت اور خوف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں پڑ گئے نا حیرت میں؟ وہ ہنستے ہوئے مٹکے کی طرف بڑھا اور مٹکے سے خون نکال کر پینے لگا کہ اچانک توحید کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ پھر توحید بولا، آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، واقعی اس خوفناک قبرستان پر آپ کا قبضہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بولا، ہمارے لیے بھی کچھ کریے نا، ہمیں کسی طرح اس قبرستان سے نکال دیجیے۔ توحید کے لہجے میں التجا تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف انکار کیا تو توحید اس کی خوشامد کرتے ہوئے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ کو آپ کے گوشت کی قسم، اس نئے نکلے دونوں ہاتھوں کے اور پاؤں کی قسم۔ اوہو، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز اہم ہے، جو مجھے بے حد عزیز ہے، جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، اور تم نے اس کی قسم دے دی؟ جو میری غذا ہے، میرا پسندیدہ کھانا ہے، میرا اپنا گوشت، اپنا کھانا، میرے گوشت کی قسم دے دی، اب تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ اب ان کے لیے غذا کہاں سے لے آؤں؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، غذا؟ مگر آپ تو اپنا گوشت کھاتے ہیں نا؟ توحید اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، بیوقوف انسان، میں اپنا گوشت کھاتا ہوں، مگر میرے ساتھی تو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ بھیانک آدمی توحید کو اور پلنگ پر لیٹی بے ہوش صبا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ توحید اس کی باتوں سے اور ڈر گیا۔ یا اللہ، مجھ پر اور صبا پر رحم فرما۔ پھر توحید بولا، میں نے آپ کو قسم دی ہے، کیا آپ میری دی ہوئی قسم کو توڑ دیں گے؟ توحید کو اپنے اور صبا کے بچنے کی جو امید نظر آئی تھی وہ ڈوبتی ہوئی نظر آئی، تو توحید نے اسے اپنی دی قسم کی یاد دلائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہاری دی ہوئی قسم کو نہیں توڑوں گا، کیونکہ تم نے مجھے میرے ہی گوشت کی، میری غذا کی قسم دی ہے، اس لیے تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو کیسے بہلاؤں، ان سے کیا کہوں، انہیں کیا دوں گا، یہ سوچتے ہوئے بولا، خیر جانے دو، کوئی اور شکار آ جائے گا، چلو تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ ایسے بولا جیسے بہت بڑا احسان کرنے جا رہا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو وہ سچ میں ان دونوں پر احسان ہی کرنے جا رہا تھا، ان کی زندگی بخش کر۔ پھر توحید جھٹ سے بولا، ذرا ٹھہریں، میں صبا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، جب تک آپ باہر کا منظر، میرا مطلب ہے ان مردوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دیں۔ توحید نے ڈرتے ہوئے کہا، اس کی فکر نہیں کرو، وہ سب اپنی اپنی قبروں میں اب تک جا چکے ہوں گے، اور ہٹو تم اس کے سامنے سے۔
گوشت خور نے توحید کو صبا کے سامنے سے ہٹنے کا کہا۔ کیوں؟ توحید حیرت سے بولا۔ صبا کو ہوش میں لانے کے لیے اس آدمی نے یہ کہتے ہی صبا کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ شاید کچھ پڑھا بھی، اور پھر اس نے صبا کے چہرے پر پھونک ماری تو صبا نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے اس آدمی کو دیکھ کر خوف سے اٹھ بیٹھی اور جھٹ پلنگ سے اتر کر توحید سے لپٹ گئی تو توحید نے بھی اسے اپنے مضبوط باہوں کی گرفت میں فوراً لے لیا۔ اب چلو بھی، یا ابھی کچھ اور باقی ہے؟ آدمی نے خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، چلیے، ہم چلنے کو تیار ہیں، توحید نے کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے اپنا لمبا اور بڑے بڑے بالوں سے بھرا ہوا ہاتھ توحید کے آگے کیا، اور تم لڑکی میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لو۔ تو صبا خوف سے توحید کی طرف دیکھتے ہوئے گردن کے اشارے سے نہیں کرنے لگی۔ تو وہ آدمی بولا، تم انسان بڑے ہی عجیب ہو، ایک بات مان لو تو ساری بات منواتے رہو۔ ارے بابا، میں تمہیں کھاؤں گا نہیں، ہاتھ پکڑو۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ توحید نے فوراً صبا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، صبا، یہ ہمیں ہماری گاڑی تک پہنچا رہے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لو۔ دیر نہیں کرو، جلدی سے ہاتھ پکڑ لو، ورنہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دیکھو، انہوں نے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے، توحید صبا کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ صبا نے ڈرتے ہوئے اس آدمی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہماری گاڑی تو خراب پڑی ہے، تو پھر؟ صبا توحید پر نظر کاٹتے ہوئے بولی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اب دونوں آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہیں کہوں آنکھیں مت کھولنا اور نہیں بات کرنا۔ دونوں نے آنکھیں بند کر لیں تو انہیں ہلکا سا جھٹکا لگا اور محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آئی، آنکھیں کھول دو۔ تو دونوں نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ آدمی اور وہ دونوں اب اپنی کار کے پاس کھڑے تھے۔ اب تم دونوں بے خوف و خطر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے باہر نکل جاؤ، اس آدمی نے کہا۔ دونوں کار میں بیٹھے ہوئے اس آدمی کو احسان مند نظروں سے دیکھنے لگے تو اس آدمی نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اب چلے جاؤ، اور اچانک ہوا میں غائب ہو گیا۔ توحید نے کار اسٹارٹ کی تو دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ توحید اور صبا دور کے رشتہ دار تھے۔ توحید صبا کو پسند کرتا تھا اور جانے کب یہ پسند محبت میں بدل گئی تھی۔ توحید نے اپنا رشتہ بھی بھیجا، مگر صبا نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا کہ توحید کو میں پسند نہیں کرتی، اور جب پسند نہیں تو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ادھر توحید کو اپنا رشتہ ٹھکرائے جانے سے اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، اور اس نے دل پر جبر کرتے ہوئے انسلٹ کا بدلہ ایسے لیا کہ اس نے صبا سے بات چیت بند کر دی۔ اس شام کو توحید کے گھر دعوت تھی، سارے رشتہ دار آئے تھے، صبا کی فیملی بھی آئی تھی۔ توحید کے فادر ولید علی، جو صبا کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ صبا ان کے گھر کی بہو بنے۔ رشتے سے انکار کے بعد وہ بہت دکھی تھے۔ سب مہمان چلے گئے اور پھر انہوں نے بہت ضد کر کے صبا کو روک لیا تھا، اور پھر صبح کے وقت صبا کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے انہوں نے توحید سے کہا تو توحید نہ چاہتے ہوئے بھی والد کی بات رکھ لی اور پھر صبا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی قبرستان کی ان جان لیوا خوفناک مناظر کو یاد کرنے لگی تھی، بار بار توحید کا ہاتھ پکڑنا، اور جب وہ کئی بار بے ہوش ہوئی تو توحید کا اپنے کندھوں پر اسے ڈال کر قبرستان سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا۔ کار تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، دونوں خاموش تھے، سڑک سنسان تھی، اس لیے توحید نے کار کی اسپیڈ بڑھا دی تھی، اور ویسے بھی وہ جلد سے جلد صبا کو اس کے گھر پہنچانا چاہتا تھا۔ کل تک صبا، جو توحید کو ناپسند کرتی تھی، آج ایسے موقع پر اس کی مدد حاصل کی۔ اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ
न सिर्फ उसे पसंद करने लगी थी बल्कि दिल के कोने में तौहीद के लिए प्यार पैदा हो गया था। लेकिन अगर तौहीद चाहता तो सबा को वहीं छोड़कर खुद अपनी जान बचा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तौहीद उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहता है और सच्चा प्यार करता है। गाड़ी हवा से बातें करते हुए चली जा रही थी कि तौहीद ने एक नज़र सर झुकाए सबा पर डाली। जो लड़की उससे दूर रहना चाहती थी, आज वो खुद उसके कितने करीब आ गई थी। रिश्ते से इनकार के बाद खुद तौहीद उससे दूर रहना चाहता था, उसे भुला देना चाहता था, मगर आज किस्मत ने उन दोनों को बहुत करीब कर दिया था। क्या सोच रही हो? तौहीद ने उसे देखते हुए कहा। कुछ नहीं। कैसे कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने सलूक से। काश आपको न ठुकराया होता। वो दिल ही दिल में सोचते हुए मुरझाए हुए चेहरे से बस इतना ही कह सकी, कुछ नहीं। कुछ तो है। तौहीद कुछ सोचते हुए उसे देखते हुए बोला, चलो अच्छा है, मेरा हाथ न सही उस गोश्तखोर का हाथ थाम लिया, यानी तुमने उसे मेरे मुकाबिल ला खड़ा किया। तो ये है तुम्हारी पसंद जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। तौहीद अपनी हंसी को जब्त करते हुए बोला, चलो जो मर्जी। वो शरारत से बोलते हुए सबा के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। आप समझ क्या रहे हैं अपने आप को? क्यों इस तरह की बातें करके मेरा दिल और दुखा रहे हैं? एक तो मैं पहले से ही आपको ठुकरा कर शर्मिंदा हूँ, ऊपर से आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। दिल की बात सबा की ज़बान पर आ ही गई। वो शर्मिंदा निगाहों से तौहीद को देखते हुए बोली। तौहीद ने गाड़ी रोक दी। कहीं आपकी बातें सुनने से एक्सीडेंट न हो जाए, तौहीद चहका। तो तुम इकरार कर रही हो कि तुमने मुझे ठुकरा कर गलती की है? अब तो तौहीद सीरियस हो गया था। हाँ, वो शर्मिंदा सी होकर बोली। तो फिर क्या इरादे हैं? तौहीद उसके दिल की बात ज़बान पर लाने के लिए परेशान हो गया। अब क्या फ़ायदा, अब तो रिश्ते से इनकार हो चुका है। वो टूटे दिल से तौहीद को आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, अब मेरी बात कौन सुनेगा? मैं हूं ना? तौहीद मुस्कुराते हुए बोला। बस तुम बताओ, तुम राज़ी हो ना? कहीं पहले की तरह इनकार तो न कर दोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लंबी सांस लेते हुए बोली। सबा को अपने लिए इतना परेशान देखकर तौहीद को बहुत खुशी हुई, क्योंकि यही वो लड़की थी जिसके लिए तौहीद उसे देखने के लिए बेचैन रहता था, उसके घर के चक्कर लगाता। सबा खामोश बैठी नजरें झुकाए दुखी थी। उसकी आंखों से आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। अब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसका फैसला कितना गलत था। अच्छा, अब ये आंसू बहाना तो बंद करो। ऐसे घर जाओगी तो मेरे ससुराली क्या कहेंगे? तौहीद शरारत से बोला। ससुराली? कौन ससुराली? सबा हैरत से बोली। अरे भाई, तुम्हारे घर वाले, मेरे ससुराली। मतलब तुम मेरा मतलब अब। और सबा ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। भाई, हम तो वही करेंगे जो मर्जी यार हो, तौहीद हंसते हुए बोला। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे इतना चाहने वाला मिल जाएगा और मेरे लिए जान की बाजी लगा देगा। फिर तौहीद बोला, हमें उस कब्रिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने हमें मिला दिया। फिर तौहीद कार की खिड़की से बाहर सर निकालकर ज़ोर से चीखा, शुक्रिया कब्रिस्तान, शुक्रिया शहर खामोशां। अरे ये क्या कर रहे हैं? सबा भीगी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए अचानक हंस पड़ी। अब चलिए भी, बहुत देर हो गई है, घर वाले कुछ और न समझ बैठें कि आपने। सबा ने मुस्कुराते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया और हाँ, वो दोबारा बोली, अभी हम थोड़ी ही दूर आए हैं कब्रिस्तान से, कहीं आपकी आवाज़ वो गोश्तखोर ना सुन ले। तौहीद भी हंसते हुए बोला, हाँ भाई, अब तो शहर खामोशा से बहुत दूर जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें हमारी ज़िंदगी मिल गई है।
توحید نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا تو صبا نے شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اپنا سر توحید کے بازوؤں پر ٹکا دیا، اور توحید کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور گاڑی اور فراٹے بھرنے لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔